اللہ الرحمن الرحیم ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے پاک آرمی کو زبردست کامیابی عطا فرمائی، امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہوا۔ جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، وہ دنیا نے دیکھ لیا اور ثابت بھی ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے دن رات کی محنت سے۔ دیکھیں پاک آرمی اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہے۔ اب جو ہمارے سویلین ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان کی نقل کرتے ہوئے اپنی لائف سٹائل کو بدلیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، پاکستان کے ساتھ اس طرح مخلص ہو جائیں جس طرح پاک آرمی مخلص ہے، کہ کیسے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ سائن کر کے جا رہے ہیں جی۔ جو قوم اس لیے پیدا ہوئی ہو مرنے کے لیے، جو سائن کر کے جائیں، جو اپنی موت پر دستخط کر کے جائیں، تو بتاؤ ان کو کامیابی کیوں نصیب نہ ہو۔ اس طرح کی ایفرٹ چاہیے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہر شعبہ ہے زندگی کے آدمی اسی طرح محنت کریں، ہر ادارے کے لوگ اسی طرح محنت کریں۔ ہر ادارہ ایک پوری ریاست ہے، ہر ادارہ ایک اسٹیٹ ہے، ہر ادارہ وہ ترقی کر کے وہ آگے بڑھے، اس کا نام روشن ہو۔ دیکھیں الاسلام دین المحبت والاخوت، اسلام محبت اور اخوت کا دین ہے۔ پہل ہم نے نہیں کی، پہل انڈیا نے کی ہے۔ اس نے ہماری مساجد کے اوپر حملے کیے، پھر یہاں تک آ گئے کہ ہمارے گھر میں وہ آ گئے۔ اب جب ہمارے گھر میں آ گئے تو پھر بتاؤ ہمارے پاس وہ کون سا آپشن رہ گیا ہے؟ پھر ہم کیا کریں؟ جب چور آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، جب ڈاکو آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، پھر یا مرنا ہوتا ہے یا مارنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو انڈیا نے اٹیک کیا، اس کے بعد بھی ہم نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہماری پاک آرمی اللہ اسے سلامت رکھے، اللہ اسے سلامت رکھے، ہمیشہ آباد رکھے، شاد باد رکھے اور ترقی کی منازل عطا فرمائے، دنیا میں انہیں اللہ اور عزت سے نوازے۔ جن کی محنت ہے، دن رات کی محنت ہے، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے۔ ساری ہماری آرمی مخلص ہے۔ تو بہت موقع دیا انڈیا والوں کو، آرمی نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو ہم شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، شاید مودی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن احساس تو درکنار، ان کی جو پلاننگ تھی، جو ان کے خفیہ عزائم تھے، وہ اور بڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی بیساکھیوں پہ چلیں جی، جب آپ کا اسلحہ جو ہے، آپ کی پستول کسی کے کندھے پر آ کر چلے تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں نے انڈیا کو مروا دیا۔ انڈیا شاید یہ حرکت نہ کرتا، کسی نے ان کو پش کیا ہے کہ مسئلے کو نہیں ہے، لوگوں نے اسے غزہ سمجھ لیا ہے۔ غزہ نہیں، یہ پاکستان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے اگر اعلان کر دیا جائے۔ کیوں کہ صرف یہاں آرمی کی بات نہیں ہے، ہماری جو 25 کروڑ عوام ہے یہ بھی سارے فوجی ہیں۔ بچہ میں نے دیکھا کٹ مرنے کو تیار ہے، خواتین کٹ مرنے کو تیار، معذور لوگ میں نے دیکھا وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بھی کاش موقع مل جائے۔ اساتذہ کو میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی ٹریننگ ملی ہوئی ہے تو گھڑی دوپٹہ میں، کاش ہمیں بھی موقع ملے۔ یہ ساری خوش نصیبیاں، ساری سعادتیں، ساری مبارکبادیاں اکیلے آرمی والے لے گئے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم ٹیچرز نے بھی ٹریننگ کی ہوئی ہے، ہمارے ہر محکمے کے لوگوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے۔ کاش پاکستان آرمی ہمیں بھی بلاتی، ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیتے، کم از کم غازی تو بن کے واپس آ جاتے۔ بہرحال یہ اسلام ہے، دنیا نے اسلام کا اصل چہرہ دیکھا۔ یہ شروع سے ایسے ہی آ رہا ہے۔ جنگ بدر کے اندر ہم نہیں گئے، مکہ والے بدر کے میدان میں آئے ہیں۔ جنگ احد کے اندر ہم نہیں گئے، مکہ والے ساری دنیا کو ملا کر آئے ہیں، ہم نہیں گئے۔ اسی طرح آگے چلیں، جتنی جنگیں مسلمانوں کی ہوئی ہیں ہم نہیں گئے بلکہ یہ خود آئے ہیں۔ خندق کا میدان دیکھیں، خندق ہم نے کیوں کھودی، پھر ہی ہم نے ڈیفنس کیا۔
ہماری جنگیں ہمیشہ ڈیفنس والی ہوتی ہیں، بدر میں ڈیفنس، احد میں ڈیفنس، خندق میں ڈیفنس، ساری جنگیں ہماری ڈیفنس والی ہیں، کبھی ہم نے کسی سے پنگا نہیں کیا۔ لیکن جب کسی نے پنگا کیا تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان کے ساتھ پنگا نو چنگا۔ تو پاک آرمی نے، یقین کریں، ایسا تحمل، ایسا صبر، وہ جو لوگ باتیں کرتے تھے آرمی کے خلاف، انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری زبانوں سے آرمی کے بارے میں غلط الفاظ نکل آئے۔ دیکھیں ہماری جو مساجد ہیں کیوں آباد ہیں؟ اگر ہمارا ڈیفنس ہے تو مسجدیں آباد ہیں، ڈیفنس ہی کوئی نہیں ہے تو کافر پہلے آپ کی مسجدوں کو گرائے گا۔ ہماری عزتیں محفوظ ہیں پاک آرمی کی وجہ سے، کیونکہ اگر آپ کا ڈیفنس مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ پہ چڑھائی نہیں کر سکتی، آپ کی عزتیں محفوظ ہیں، آپ کی جانیں غیر محفوظ ہیں جب تک آپ کی آرمی مضبوط نہیں ہے۔ اگر آپ کی آرمی مضبوط ہے آپ کی جانیں محفوظ ہیں۔ یہ بلڈنگیں، یہ گھر، یہ کچھ بھی نہیں ہیں جب تک آپ کی آرمی نہیں ہے، جب آپ کا ڈیفنس نہیں ہے۔ ڈیفنس ہے تو آپ کے گھر ہیں، ڈیفنس ہے تو آپ کی نمازیں ہیں، ڈیفنس ہے تو آپ کے روزے ہیں، ڈیفنس ہے تو آپ کی تلاوت ہے، ڈیفنس ہے تو آپ کا ذکر و اذکار ہے، ڈیفنس ہے تو آپ اللہ کو یاد کریں گے، ورنہ آپ اللہ کو بھی بھول جائیں گے۔ دشمن تمہیں مسجد میں نہیں آنے دے گا، دشمن تمہیں دین سے ایسا مٹا دے گا تمہیں ہوش بھی نہیں آئے گی۔ پاک آرمی کا شکریہ ادا کرو، اور جن لوگوں نے ان کے خلاف کوئی زبان درازی کی ہے وہ اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ پاک آرمی تمہیں کچھ نہیں کہتی، وہ پھر معاف کر دیتے ہیں، پھر معاف کر دیتے ہیں، انہیں کہتا ہے یہ اپنے بچے ہیں۔ یہ اس طرح ہمیں ہمارا یہ رویہ بدلنا چاہیے۔ پھر ہم نے اپنے آپ کو کتنا بدنام کیا کہ مکہ شریف کے اندر بھی ہم نے نعرے لگائے ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ ہمارا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم سیویلائز لوگ ہیں۔ اب ہمیں اور سیویلائز ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں انڈیا والوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمارے انڈیا سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ پرامن رہیں، ہم بھی پرامن رہیں گے۔ کشمیر کو آزاد کر دیں، اپنے مسائل کو کم کریں۔ دونوں ملکوں کی حالت یہ ہے، دونوں ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دونوں کو اپنی عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دیکھا ہماری قوم نے شکر ادا کیا، ناچ گانا نہیں کیا، شرابیں نہیں پی، ڈانس نہیں کیا ہم نے۔ اگر وہ کامیاب ہوتے نا تو گائے کا سارا پیشاب پی جاتے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے فتح حاصل کر کے بھی تمام گاؤں کو ختم نہیں کیا، ہم چاہتے تو تمام گاؤں کا گوشت کھا جاتے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو فتح ہوتی ہے وہ شرابیں پیتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں، ہم کو فتح حاصل ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پاک آرمی کو دیکھو سجدہ ریز نظر آتے ہیں، نوجوان ان کو دیکھ کے چومنے کو دل کرتا ہے، جو ٹینک ہمارے گزرتے ہیں دل کرتا ہے اپنی آنکھیں بچھا دی جائیں ان نوجوانوں پہ، ان پاک آرمی پہ۔ کتنے ہار ہم ان کے اوپر ڈالیں گے؟ بہت کم ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی ایکٹیویٹی جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہو اسے ہمیں یکسر ترک کر دینا چاہیے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاک آرمی کو سلامت رکھے، ڈاکٹر قدیر کی قبر کو اللہ منور فرمائے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ پاک آرمی زندہ باد، فی امان اللہ۔